احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فاضل جلیل عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ نذیر احمد صاحب چشتی مدظل العالی اور علاقہ کے دیگر علماء ائمہ خطباء مسجد کی انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے اللہ کے گھر کے خدمت گزار اور اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے عاشقان رسول اور غلامان صحابہ، غلامان اہل بیت، غلامان ازواج مطہرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطاب میں ویسے ہی کچھ زیادہ لمبا چوڑا نہیں کیا کرتا، جو لوگ مجھے بلاتے ہیں جن کے ہاں جاتا ہوں ان سب کو پتہ ہے۔ تو اس مسجد میں غالباً پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، ورنہ گجرانوالہ شہر میں تو بارہا مرتبہ آتا رہتا ہوں، تو سب کو پتہ ہے کہ بات مختصر کرتا ہوں، نہ تو سر لگا کے شعر پڑھتا ہوں ترنم کے ساتھ، اور نہ ہی میں جوش میں آ کے سپیکر کو گھسون مارتا ہوں۔ اسی طرح آرام سے گفتگو ہوتی ہے، سادہ سا خطاب ہوتا ہے، مختصر سا۔ اتنی بات ضرور ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مجھ پر کرم ہے کہ وہ جو بات جس موضوع پہ کرتا ہوں وہ سننے والے چاہے پڑھے ہوئے ہوں، ان پڑھ ہوں، بوڑھے بابے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، وہ بات سمجھ جاتے ہیں۔ اس سے کوئی بعد میں پوچھے نا کہ کیا مسئلہ بیان ہوا، وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، بتا سکتے ہیں یہ بات بتائیے، اور الحمدللہ وہ پھر بعد میں ان کو یاد بھی رہتا ہے یہ بات کہی تھی۔ تو اس واسطے میں کوشش ہی ہوگی کہ سادہ سا خطاب ہوگا۔ تو ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری جو محبت صحابہ اکرام کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، وہ ان کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے، ان کی اپنی شخصیات کے حوالے سے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور حضور کی شخصیت اور ذات کے حوالے سے اور صفات کے حوالے سے اللہ نے اپنے محبوب میں خوبیاں ہی وہ رکھی ہیں کہ وہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے یا ان کی باتیں سنتا ہے وہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اصل تو ہمارے محبوب وہ ہیں
باقی صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات سے جو ہماری محبت ہے اس کے لیے ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، اور وہ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ وہ ہے محبوب المحبوب محبوبن، عربی میں محبوب المحبوب محبوبن، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوست کے دوست بھی دوست ہوتے ہیں، اور محبوب کے آگے جو محبوب ہیں وہ بھی محبوب ہوتے ہیں۔ جس کے دل میں، آپ کے دل میں جس کی سچی محبت ہے، محبت ان کئی قسمیں ہیں نا، ایک محبت ہے دکھلاوے والی، ایک محبت ہے سیاسی، او جی مجھے فلاں پارٹی سے بڑی محبت ہے، اس کے قائدین سے، میں اس پارٹی کا رکن ہوں، یہ سیاسی محبت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، آج ہے کل نہیں، رات کو سویا تو ہے، صبح اٹھے تو چلے جی بری ہو گیا۔ ایک محبت ہے کاروباری شراکت ہے، آپس میں باہمی کاروبار چل رہا ہے، کھانے پینے میں اکٹھے ہیں۔ ایک ہے قلبی محبت، تو کسی سے آپ کو محبت ہے قلبی اور دلی، تو یہ آپ کو مجبور کرے گی کہ اس محبوب کے آگے جو دوست محبوب ہیں وہ بھی آپ کے دوست ہوں گے۔ محبوب المحبوب محبوب، محبوب کے محبوب بھی، تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، تو ان کے جو آگے محبوب ہیں وہ بھی ہمارے، تو صحابہ حضور کے محبوب ہیں، ازواج مطہرات رسول اللہ کے محبوب ہیں، اور اہل بیت رسول اللہ کے محبوب ہیں، لہذا وہ ہمارے بھی محبوب ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ یاد رکھیے، جو اب صحابہ سے محبت نہیں کرتا اور کہتا ہے میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، حضور کا عاشق ہوں، اور صحابہ سے محبت نہیں کرتا، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے آگے دلیل اس کے خلاف جا رہی ہے۔ کہے میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور صحابہ کی گستاخی کرے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، رسول اللہ سے اس کو کوئی محبت نہیں، ورنہ حضور کے محبوبوں کی گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ رسول پاک سے محبت کا دعویٰ کرے اور نبی پاک کی ازواج مطہرات بیویاں سیدہ عائشہ ہم مومنوں کی جو مائیں ہیں ان کی توہین کرے، گستاخی کرے، تو وہ جھوٹا ہے، رسول اللہ سے اسے کوئی محبت نہیں۔ اور کہے میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور حضور کی آل میں خامیاں اور نقائص اور عیب نکالتا پھرے، جھوٹا ہے، اسے رسول اللہ سے محبت، اور جنہیں رسول اللہ سے محبت ہے وہ یہ تو ہستیاں بڑی اعلیٰ ہیں نا۔ رسول اللہ کو ایک پہاڑ سے محبت ہو گئی تو حضور کے عاشق اس پہاڑ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جو وہاں آنے جانے والے ہیں وہ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، مدینہ منورہ میں آپ جائیں دیکھیں گے، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو آدھی رات کو دیکھیں سحری کو، وہ احد پہاڑ کے دامن میں لوگوں کا ہجوم اکٹھ ہوتا رہتا ہے۔ احد کہاں جا رہے ہیں جی؟ احد شریف جا رہا ہوں، احد کی زیارت کو جا رہا ہوں، تو وہاں وہ جو شہداء ہیں احد، ان کی بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی بھی زیارت۔ احد پہاڑ، یہ محبت کس نے ڈال دی؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ احد ایسا پہاڑ ہے یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو حضور کا محب بھی ہو گیا، محبوب بھی ہو گیا، تو جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضور کے محبوب پہاڑ سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کی نشانی ہے، محبت کی دلیل ہے۔ سے ایک اور مسئلہ ثابت ہو گیا، محبت کہاں ہوتی ہے جی؟ امامے میں یا ٹوپی میں یا بٹوے میں یا جیب میں یا بکسے میں صندوق میں؟ کہاں ہوتی ہے محبت؟ دل میں۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ تو حضور فرما رہے ہیں یہ پہاڑ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، تو کیا مطلب اس کے دل میں ہماری محبت ہے؟ تو جو پتھروں کا دل دیکھ سکتا ہے
وہ اپنے امتیوں کا دل نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا، حضور اپنے امتیوں کے دل کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو یہ ایک مسئلہ ہو گیا، دوسرا بتانے لگا ہوں۔ پنج تن پاک کا یہ جو لفظ ہم کہتے ہیں، پنج تن، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے پنج تن، ایک ہے پاک۔ پنج تن موصوف ہے اور پاک اس کی صفت ہے۔ پنج تن کا مطلب ہے پنج بندے، پنج تن یہ ترکیب فارسی ہے، اردو میں پانچ بدن کہتے ہیں، فارسی میں پنج تن، اور پنجابی والوں نے وہ فارسی والا لیا ہے جملہ، اردو والا نہیں لیا۔ وہ پنج تن نہیں، پنجابی وچ بھی بندے نو بدن نو تن کہہ چھڑ دے تے پانچ دے بجائے پنج تن۔ ایک اے اگے نال پاک بھی، تے لوگ کہندے نے بھی اے کتھوں تساں کڈیا ہے؟ ایک دے قرآن وچ ہے پنج تن پاک، یا کدے حدیث وچ ہے پنج تن پاک، تے اپنے کولوں کڈ لیا تساں۔ اسی کہاں اسی تے رسول اللہ دے غلام اور عاشق ہاں، سانو مسئلے کڑن دا ول نہیں آندا، اٹکل نہیں، اساں تے وہی گل مننی ہے جو ساڈے آقا نے فرما دی، وہی مننی ہے۔ تے جو کچھ اللہ نے فرماتا وہ مننا ہے۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ قرآن، تے سرکار نے جو کچھ فرمایا حدیث، تے اسی قرآن نو بھی مندے ہاں، حدیث نو۔ اور حیران نہ ہونا بھی یہ پلٹا کھا کے ایک دم اردو تو پنجابی حل کیوں آ گیا ہے، یہ وچ بھی حکمت ہے، کیونکہ میں پنجاب وچ تقریر کر رہا ہوں، اور پنجاب دا بھی پرانا شہر گجرانوالہ کوئی نواں نہیں بنیا، ہونی 2-4 سال پہلے، 150 سال پہلے، وہ بڑے زمانے تے پنجاب جو ہویا تے اپنی مادری بولی ساڈی پنجابی ہے۔ لو صاحب میں عرض کروں گا جی، اسی اپنے کولوں نہیں کھڑیا جناب، یہ قرآن اور حدیث تو ثابت ہے، پنج تن تے نال پاک بھی، پنج تن اے حدیث تو ثابت تے پاک قرآن تو ثابت۔ اسی قرآن نو بھی مندے ہیں، حدیث نو، یہ دونوں نو منیے تے پھر پنج تن پاک ثابت ہے۔ پنج تن حدیث وچ تے پاک اسی دونوں مندے ہیں، لہذا پنج تن پاک۔ قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے نا جڑی وہ ترجمہ سن لو۔ اللہ پاک قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ رب کریم دا ارشاد ہے، اے میرے محبوب دے اہل بیت، اے میرے محبوب دے گھر والے ہو، اے میرے محبوب دے گھرانے والے ہو، سن لو اللہ دی یہ مرضی ہے، رب یہ چاہتا ہے، یعنی تسی تو مطالبہ نہیں کیتا، تسی کوئی درخواست نہیں کیتی، منگیا نہیں، رب دی خود مرضی ہے، کیونکہ وہ دے محبوب دے گھر والے ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے محبوب دے گھر والے ہو، رب چاہتا ہے، وہ دا ارادہ ہے، وہ دی مرضی ہے کی اللہ تو انہوں پاک کر دے وے ہر عیب تو، ہر خامی تو، ہر نقص تو، لیذہب عنکم الرجس۔ جس شہد اتے انگلی رکھی جا سکتی ہے، جو گل جو وصف جدے تے لوگ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں، عیب ہوئے، اللہ چاہتا ہے تو انہوں انہاں سارے خامیاں تو دور رکھے، کوئی خامی تو اڈے چ پائی نہ جاوے، کوئی عیب کوئی کمزور گل نہ پائی جائے۔ جے میں میرا محبوب اعلیٰ ہے وہ دے گھر والے بھی اعلیٰ ہون، تے اللہ یہ چاہتا ہے تے نال چاہتا ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تو انہوں بالکل بڑا صاف ستھرا تے پاک کر دے بے، يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تو انہوں طاہر کر دے بے، پاک کر دے بے۔ اے قرآن چے
کہ اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے تانوں خامیاں تو پاک کر دے وے۔ تو ہن حدیث سن لو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدوں اے آیت نازل ہوئی تے تشریف فرماؤ گئے اپنے گھر تو باہر، نال ہی سیدہ خاتون جنت دا گھر باہر، تے رسول پاک دی خوشبو پا کے امام حسین دوڑے آئے، چھوٹے بچے سن، پھر باہر نکلے آ کے نانا جی دے نال لپٹ گئے۔ رسول اللہ نے ایک پاسوں کمبل شریف چکیا اتنے جڑا اوڑیا سے، حسن نو اشارہ کیتا چل ادھر آ جا میرے نال، کمبل دے وچ لے لیا۔ پیچھے پیچھے امام حسین دوڑ دے آئے، وہ حضرت امام حسن تو بھی کوئی 1.25 سال چھوٹے سن، وہ آئے، رسول اللہ نے انہوں نے اشارہ کیتا دوسرے پاسوں کمبل اتنے کیتا، وہ بھی آ گئے۔ ادھروں امام حسن نبی پاک دے جسم نال چمڑ گئے، ادھروں امام حسین تے بڑے خوش ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ پیار نال لپٹ گئے۔ پیچھے پیچھے سیدہ خاتون جنت دروازے چوں باہر نکلیاں، بھی بچے باہر نکلے نے، تے رسول پاک نو دیکھیا تے او بھی مسکراندے یہاں حاضر ہو گئی۔ رسول اللہ نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا جنت دی ملکہ بہشتی عورتاں دی سردار فرمایا فاطمہ تو بھی آج کمبل دے وچ ہی آ جا۔ پیچھے مولا علی شیر خدا آئے سرکار نے انہوں نے بھی بلا کے کمبل دے وچ، ہن آسمان وال منہ کیتا، یا اللہ اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، میرے اللہ آج تو میرے آل بیت واسطے بڑا انعام نازل کیتا ہے تو قرآن اچ، میرے اللہ اے بھی میرے آل بیت، اے بھی میرے آل بیت، مفہوم سمجھ گئے ہو؟ یہ نہیں کیا اے ہوئی میرے آل بیت، میرے اللہ قرآن تے تو میری بیویاں دا ذکر کر رہا سے نا 5-6 آیتاں وچ، او دے وچ اے بھی انعام دیتا ہے تے اتھے تو آل بیت کہیا تے اے بھی بیویاں تے میری آل بیت ہے ہی، کیونکہ قرآن وچ ذکر ہی انہاں دا ہو رہا سی۔ جتھے آیت آئی ہے نا 6-7 آیتاں نبی پاک دی بیویاں نال اللہ دا خطاب جاری ہے تے او دے وچ ہی اے بھی آ گیا تے انہاں دا آل بیت ہونا تے پک کے نا قرآن تو ثابت تے میرے مولا ہے بھی میرے آل بیت، تے جو انعام تو آل بیت واسطے عطا فرمایا ہے وہ انہاں دے واسطے بھی ہو گیا، تے او کی انعام سی؟ پاک کر دینا، وہ قرآن ہے۔ ہن دسو اس کمبل دے اندر، کمبل شریف دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمیت کتنی ہستیاں سن جی؟ 5۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سمیت 5۔ کتنے تن ہوئے؟ 5 تن۔ ایس حدیث چو ثابت تے پاک قرآن دی اس آیت تو ثابت تے دونوں نو اسی مندے ہیں، قرآن نو بھی حدیث نو بھی، لہذا ملا کے کی ہو گیا 5 تن پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جماعت اہل سنت۔ یہ ہے جے 5 تن پاک، نعرہ تے اسی 5 تن پاک دا پیو دادے تو لگاندے آ رہے ہیں ہر مجلس ہر محفل، پر ہو سکتا ہے یہ گل میں تو انہوں پہلی دفعی ہوئے کہ 5 تن پاک یہ ثابت قرآن وچوں ہیں، اسی کو اپنے کولوں نہیں بنا لیا 5 تن پاک، یہ قرآن اور حدیث تو ثابت ہے 5 تن پاک۔ اور بھی سنو یہ دے نال ہی متعلق مدینہ شریف تو کچھ فاصلے تے ایک اور پنڈ سی، ایک بستی جیدہ نام سی نجران، اتھے زیادہ طور تے عیسائی نصرانی یہ رہندے سن، اس بستی وچ زیادہ غلبہ
نصرانیاں دا تے اے تذکرہ قرآن وچ بھی ہے تے حدیث وچ بھی ہے جڑا میں ہن تانوں دسدا پیا وہ اسلام اور پیغمبر اسلام دے خلاف گلاں کرتے سن کیونکہ وہ مذہب تے ساڈے تے نہیں سن نا وہ تے اپنا عیسیٰ علیہ السلام نو نبی کی بلکہ خدا دا پتر منتے سن تے اپنا وہ مذہب تے وہ نبی پاک دے نبوت دے قائل نہیں سن انہوں نے رسول پاک نو کسی طرح پیغام بھیجیا بھئی اسی تواڈے نال مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تسی کہندے ہو میں اللہ دا سچا رسول ہاں نبی ہاں تے اسی تواڈے نال مناظرہ کرنا ہے سرکار نے پیغام بھیجیا کہ مناظرہ کرنا ہے تے پھر بھی آ جاؤ نہیں تے مباہلہ کرن دا میں تانوں چیلنج دینا وہ تے ذرا آسانی نال تے جلدی کام نبڑ جاندا ہے تے او دا فیصلہ بھی اللہ والوں ہوتا ہے مناظرہ تے ہے نا بھی تسی گل کرو گے میں کراں گا تسی بھی دلیل دیو گے میں بھی الحمدللہ مینوں وہ بھی پریشانی کوئی نہیں میں سچا میری ہر گل سچی ہے دلیل نال اللہ نے میرے تے قرآن نازل کیتا ہے میرا ذکر تہاڈی انجیل وچ بھی موجود ہے میں وہ بھی تہانوں دساں گا تے او تو مناظر لیکن اگر تسی چاہو وہ جلدی حق تے فیصلہ ہو جائے تے آ جاؤ میدان تسی بھی اپنے بال بچے لے کے تے آپ تے میں بھی تے اسی ایک دوسرے دے خلاف بد دعا کریں گے تسی میرے واسطے میں تواڈے واسطے یا اللہ ساڈے وچوں جیڑا جھوٹا ہے او دے تے اپنا عذاب نازل کر دے اسے ویلے فیصلہ ہو جانا ہے میدان وچ وہ آتے گئے وہ یہودیاں دے جڑے سن نا پادری وغیرہ ایک وفد لے کے مدینہ شریف آ گئے تو انہاں کہا جی ٹھیک ہے اسی مباہلہ کریں گے لہٰذا وہ ایک میدان مسجد نبوی دے قریب ہی خالی جگہ سی جتے کوئی عید وغیرہ پڑھی جاندی سی نا فرمایا چلو جی ایتھے آ جاؤ برسر عام مباہلہ کرنا ہے سارے لوگ ویکھن سرکار پہلے اتھے تشریف فرما ہو گئے اجے وہ عیسائی نہیں سن پہنچے حضور پہلے پہنچ گئے تے اے ہوئی ہستیاں جڑیاں کمبل دے وچ لئیاں سن اے ہوئی ہستیاں اتھے بھی سرکار نے بھلا لئیاں تے مولا علی شیر خدا امام حسن مجتبی امام حسین سیدہ زہرا سرکار پہلے جلوہ گر ہو گئے پیغام بھیجا بھی میں آ گیا آؤ وہ پہلے انہوں عیسائیوں نے آپس سے کوئی میٹنگ شیٹنگ کی تھی کوئی پل پلے جو ہو گئے بھی مباہلہ کریے کہ نہ کریے پتہ نہیں کی بننا ہے وہ پادری کہنے لگے نا انہوں نے جڑے وڈے عالم وہ جڑے عام لوگ سن نہ کیا جی پہلے سانو تسی یہ دستے ہوئے آ کے یہ وہ ہوں ٹلے ہو گئے ہو جے جھوٹ ہے تو سانو دستے ہو اسی ادھر چلے جائیے تو اگر سچ ہے تسی ساڈا مغز چٹتے رہندے ہو تو پھر لگے ہو وہ آنا پیا انہوں نے ادھر رسول اللہ نے اے انہاں ہستیاں نو فرماتا جدوں میں دعا کرا نا تسی صرف ادھر تے کہنا آمین بس اور تسی کچھ نہیں کرنا انہوں نے کہا جی ٹھیک جدوں سامنے آئے وہ عیسائیاں دا وہ وفد سامنے آئے نظر پئی رسول اللہ اور انہاں نوری افراد دے ہوتے ہر ایک انہاں جو بڑی عظیم الشان عظمت دا مالک رسول اللہ تے شاکی کوئی نہیں تو مولا علی حضور نے فرمایا جس علم دا میں شہر ہاں وہ دا دروازہ ہے سیدہ فاطمہ خاتون جنت نبی پاک نے دسیا ہے میدان قیامت میں سارے لوگ لکھاں حاضر ہون گے اللہ دی بارگاہ سخت گرمی سورج سر دے قریب آ جائے گا زمین تانبے دی ہو کے تپ جائے گی نفسا نفسی دا عالم اس موقع دے ہوتے عرش دے وچوں ایک آواز نکلے گی یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم اے معاشرے حاضر ہون والے ہو اپنے سر جھکا لو صرف اے بھی نہیں اے بھی کافی نہیں سر وغضوا ابصارکم
اکھاں بھی بند کرو. حالانکہ سر جھکا لے تو ہوں اکھاں بند کرن دی تو کوئی حاجت نہیں سی. وہ اکھاں نال تو اتنے بندہ نہیں دیکھ سکتا نا, سر جو چکایا ہے. مگر اللہ کسی دی عظمت, شان, اہتمام زیادہ ظاہر کرن واسطے فرمایا نہیں اکھاں بھی بند کرو. کیوں؟ حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط, تاکہ میرے محبوب نبی دی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت پل صراط تو گزر جائے, کسی دی نظر اتے نہ اٹھے. ایک کرتا تے پھر سیدہ خاتون جنت پل صراط تو گزریاں کیویں کلی جسے براق تے سوار ہو کے نہیں. 70,000 حوراں دے چرمٹ وچ پورا جلوس 70,000 جنتی حوراں آپ دے نال پل صراط تو پار ہویاں. اس طرح ایک خاتون جنت دی شان ہے تے نواسے حضور دے سیدہ شباب اہل الجنہ, اے بھی جنتی جوانہ دے سردار. کسے دا صرف جنتی ہونا انہوں پتہ لگ جائے جنتی تھے نا کتنی شان ہے. تے صرف جنتی نہیں, جنتیاں دے سردار. تے میں وہ گل کر رہا سا بھی جدوں نظر پئی نا تے سب تو وڈا جڑا انہاں دا پادری سی وہ نجران دے عیسائیاں دا, او دا نام سی عبد المسیح. انہیں جدوں ویکھیا رک گیا. انہوں نے کہندا ہے او میری گل سنو, انی لا ارا وجوہاں, میں بڑے عجیب و غریب چہرے ویکھ لیا, مینوں بڑے عظمت والے تے جلال والے چہرے نظر آ رہے ہیں. ویکھتے تسی بھی رہے ہو پر تسی اس بات تک نہیں پہنچے جتنے تک میں پہنچے ہاں. میں تے او مقدس تے چمکتے ہوئے نورانی چہرے ویکھ رہے ہاں. لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ. اے مقدس ہستیاں تے نورانی چہرے اگر اے اللہ دی بارگاہ وچ اے مطالبہ کر دے ون, اے میرے مولا اس پہاڑ نو اس اپنی جگہ تو ہٹا کے کسی اور پاسے سٹ دے, اللہ نے انہاں دی گل مان لینی ہے, پہاڑ نو ہٹا دینا. اے انہاں دے منہ نکلی ہوئی گل خطا نہیں ہوندی. تے جے انہاں نے ساڈے حق چ بدعا کر چھڈی بھی اللہ انہاں نو ہلاک کر تو بس سمجھو ساڈی نسل ہی مک جانی ہے. اتھو پلٹ گئے, نہیں آئے میدان وچ. وہ جدو پلٹے تے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینوں رب دی قسم ہے جنہیں مینوں نبی بنا کے حق بنا کے بھیجے ہے, اگر آج اے عیسائی نجران دے نصارہ اتھے میرے سامنے آ جاندے اور میں اے دعا کر دیندہ انہاں دی بربادی دی, اے میرا گھرانہ ہو دے تے آمین کہہ چھڑ دا, تے صرف اوہ ہی نہیں جڑے اتھے آئے سن, جس بستی چوں آئے نے یہ سب دے اتے عذاب نازل ہو جاندہ, انہاں دا خاتمہ ہو جاندہ. یہ ہے عظمت اور شان پنجتن پاک تھی. کیا مقام. اے میں دسیا سی بھی پنجتن پاک دا ثبوت بھی قرآن اچ, تے انہاں دی شان اور عظمت بھی قرآن اور حدیث تو آمچ. قرآن اور حدیث تو اللہ اکبر. نماز 8:30 ہے نا, نماز انشاءاللہ بر وقت پڑھیں گے جی. اذان ہو سکتا ہے 5-7 منٹ لیٹ ہو جائے مگر نماز پورے 8:30 بجے انشاءاللہ. ایک گل ہوں اور سن لو, ایک پادری چلیا جی وہ امریکہ وچوں, کوئی میرا خیال ہے کوئی 100 سال پہلے دی گل ہے. ادوں اجے پاکستان نہیں سی بنیا
یہ سارا بنگلہ دیش تے پاکستان تے نال دوسری کچھ بات یہ سارا ہندوستان کہلاندا سی۔ امریکہ وچ وہ پادری سی تے وہ بھی عیسائی سی تے عیسائیاں دا عالم سی، پادری معلم۔ وہ کہ قرآن دا مطالعہ کرتا رہا، تفسیراں وغیرہ پڑھتا رہا تے حدیثاں، وہ دے ذہن وچ ایک شبہ پہ گیا، یہ دعویٰ جڑے کردے نے مسلمانوں دے عالم تے قرآن وچ بھی لکھیا ہوا ہے تبیان لکل شے، قرآن وچ تے ہر چیز دا ذکر ہے، ہر چیز دا، چھوٹی ہوے وڈی ہوے، دنیاوی ہوے اخروی ہوے، سمندر دی ہوے آسمان دی ہوے زمین، ہر چیز دا ذکر ہے۔ یہ دعویٰ ہے انہاں دا، مگر حیرانگی دی گل ہے چھوٹی تو چھوٹی چیز دا ذکر ہے کہنے نے قرآن وچ، تے نبی پاک دا انہاں دے نبی دا نواسا جہدا نام حسین ہے، وہ تے معمولی چھوٹی شے نہیں، وہ تو بڑی عظیم ہستی، انہیں قرآن دی خدمت کی تھی، قرآن دی حفاظت واسطے سارا کنبہ شہید کراتا۔ اتنے وڈے بزرگ اور اتنی وڈی ہستی دا ذکر تے قرآن وچ کرے نہیں، میں تو سارا قرآن پڑھیا کسے پاسے حسین دا ذکر ہی نہیں آیا، یہ کہ میں کہندے بھی سارا کچھ قرآن وچ ہے۔ اس مسئلے وچ وہ الجھ گیا، اتھے جس کو لوں وہ پوچھے کوئی نہ گل بنے، کسی نے دسیا بھی یہ تو چلا جا ہندوستان، اتھے مسلمانہ دے وڈے وڈے عالم رہندے نے۔ اس دور محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز ہو گئے، علامہ فضل حق خیر آبادی ہو گئے، اعلیٰ حضرت دے والد ماجد مولانا نقی علی خان ہو گئے، اس طرح دی ہستیاں، مولانا احمد علی سہارنپور ہو گئے، اتھے تو جاتے وہ وڈے وڈے عالم، اتھے کو مسئلہ حل ہونا، وہ آ گیا جی۔ ادھر ادھر پھریا، جتھے جتھے کوئی انہوں وڈے وڈے علماء دے پتہ لگا، مگر علماء دے سوال دا جواب دیندے سن، مگر وہ بھی چونکہ عالم سی اپنے مذہب دا، وہ مطمئن نہ ہوئے، تسلی نہیں ہوئی ہوتی۔ آخر کسی نے کہا یار تو جا ایسا کر، راول پنڈی دے کول ہی ایک پنڈ، او دا نام ہے، اس پنڈ دا نام ہے، چھوٹی جی آبادی ہے، او دا نام ہی گولڑا، اتھے ایک بابا جی رہندے نے، بڑے اوکھے اوکھے مسئلے انہاں کول جا کے حل ہو جاتے ہیں، تو اتھے چلا جا تو وہ مسئلہ تیرا حل ہو جانا۔ پہنچ گیا جی کہ سفر کردہ کردہ اتھے آیا، تے اتفاق ایسا کہ اس ویلے تاجدار گولڑا حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے سن تے مجمع لگا ہوئے ہیں، آپ دے ارد گرد وہ مولوی، کوئی صوفی، کوئی بزرگ، کوئی شیخ، کوئی طریقت والا، کوئی حقیقت والا، کوئی ادھروں سوال پوچھتا ہے، سرکار اودا جواب دے دینے تسلی بخش، کو ادھروں پوچھتا ہے، کوئی تجارت دا پوچھتا ہے، کوئی معیشت دا پوچھتا ہے، کوئی تصوف دا پوچھتا ہے، کوئی شریعت دا پوچھتا ہے، کوئی حدیث دے بارے، کوئی تفسیر دے بارے، ہر ایک دا تسلی بخش جواب دے رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہویا پادری بھی، ایک کوئی بابا ہے سارے علم آتے نے، جیڑا کوئی جس علم دا مسئلہ پوچھتا ہے انہیں جواب دے جاندہ ہے، تو وہ مجمع دے پیچھے ہی آ کے نہ کھلو گیا۔ سرکار دی نظر پئی تو فرمایا بھائی تو کون ہے، کتوں آئے ہیں، کس مقصد واسطے آئے ہیں؟ انہیں دسیا جی میں اے مسئلہ ہے، امریکہ وچوں آئے ہیں، پادری ہیں، تو اس واسطے میں سفر کیتا ہے، اے میری الجھن ہے کہ تہاڈا دعویٰ ہے کہ قرآن سب کچھ ہے، نبی دے نواسے دا اتنا اہم شخصیت ان دا ذکر میں نے کسے پاسے نہیں نظر آیا۔ پیر صاحب نے فرمایا اچھا پادری صاحب تو قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک نہیں کئی باری، اول تو آخر تک پڑھا ہے، وہ ترجمے تفسیراں ویکھیاں، ہن بھی میری جیب وچ موجود ہے چھوٹا مائل صاحب قرآن، میں پڑھتا رہنا۔ میں اچھا یہ مطلب ہے تو قرآن پڑھتا رہنا ہے تو تینوں نہیں ملیا حسین دا ذکر؟ اچھا پیر صاحب مسکرائے اپنے خلفاء نو کہندے نے میری زندگی گزر گئی قرآن اجے تک میں نہیں دعویٰ کر سکیا بھی سارا ہی قرآن میری سمجھے چاہ گیا ہے، پادری نو یہ دعویٰ ہے بھی سارا قرآن سمجھ لیا۔ ہستے ہیں انہوں کیا پادری صاحب کڈو پھر قرآن پڑھو، انہیں اپنی جیب چوں کڈیا، کتوں پڑھا جی؟ فرمایا جتوں تیری مرضی ہے پڑھا۔ انہیں قرآن جو کھولیا تو انہوں انہا پتہ سی مطالعہ کرتا رہتا ہے نا
بھی مسلمان جدوں تلاوت کرتے ہیں تو کیویں شروع کرتے ہیں. لہٰذا انہیں قرآن کھولیا, کسی جگہ تو میں نکل آیا, انہیں پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب نے کیا پادری صاحب بس تواڈے سوال کا جواب آ گیا. حیران ہو گیا بھی کتنے آ گئے. فرمایا تو دو جملے پڑھے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایک قرآن دی آیت نہیں. ویسے اسی تلاوت شروع کرن تو پہلے پڑھ دیں, ساڑھے نبی نے کیا ہے پڑھیا کرو, مگر ایک قرآن دی آیت نہیں. اگے تو پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک قرآن دی آیت ہے. تے پہلی آیت تو اپنی مرضی نال جڑی اپنے منہ چو کڈی ہے او دے وچ تیرے سوال دا جواب موجود ہے. پیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کتھے حسین دا ذکر؟ فرمایا علم ابجد جانتا ہے؟ کہندا جی ہاں. علم ابجد دی روح نالے جڑے اسی پڑھدے ہیں نا الف بے جیم, انہاں دے عدد ہوندے ہیں. الف دا 1 ہے, سبحان اللہ, یہ دے 10 ہیں, دال دے 4 ہیں. یہ جتنے بھی حروف تہجین ہر ایک دے الگ الگ عدد ہیں. تے فرمایا اس ابجد دے لحاظ نال بسم اللہ الرحمن الرحیم دے عدد بندے نے 786. کدی تھی ویکھیا 786 لکھیا؟ کوئی بزرگ اگر بسم اللہ نہ لکھنا چاہن بھی چلو بے ادبی ہونی ہے, خط لکھنا او دی جگہ 786 وہ بسم اللہ دے ہی عدد ہیں. پادری نے کہا جی بالکل اتنا تو میں جانتا ہوں. فرمایا اچھا پھر قلم کاغذ پکڑ, میں تینوں لکھاواں جو کچھ لکھی جا. فرمایا امام حسین, صرف حسین نہیں, امام حسین اے دے عدد بندے نو پورے 210. لکھ لے اگے 210. تلے فرمایا اونا دا سن ولادت 4 ہجری, لکھ اگے 4, ادھر سن ولادت اگے 4. سن شہادت 61 ہجری, لکھ سن شہادت اگے لکھ 61. مقام شہادت کرب و بلا, مقام شہادت جتے شہادت تے کرب و بلا دے عدد بندے نو 261. اے بھی لکھ. تے آپ دے بڑے بھائی دا نام ہے امام حسن, او دے عدد بندے پورے 200, امام سمیت حسن 200. تے اونا دا سن وصال سن شہادت 50 ہجری, یہ 50 لکھ لیا. فرمایا ہوں آپ جمع کر, او ان سے جتنے تو لکھے جمع کر کے نا تے اپنا منہ وچ قلم دے کے زورے تے 786 بن گئے. فرمایا پہلی آیت جڑی تو منہ چو کڈی ہے نا 786, تو ویکھ لیا ہے امام حسین دا نام, انہاں دا سن ولادت, سن شہادت, مقام شہادت, انہاں دے بڑے بھرا دا نام, انہاں دا سن وصال, یہ سارا کچھ تو بسم اللہ بھی تینوں مل گیا ہے. اگے چلیں تو سارے حالات زندگی ہی مل جان گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجموعی طور تے دعا بھی کر لو تے پھر نماز واسطے تیار ہو جاؤ. نال اذان ہوئے گی, نال ہی جماعت ہو جائے گی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم, وَخْذُلْ مَنْ خَزَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلنا منہم. اے میرے اللہ اس شخص دی مدد کر جڑا دین محمد دی مدد کردہ ہے, سانو بھی اونا وچ شامل کر دے. اس بندے نو ذلیل کر جڑا دین محمد نو رسوا کردہ ہے, اونا وچ سانو شامل نہ کر. اللہم نجنا من الغم والہم والمرض والکرز والفتن والفساد. توفنا مسلمین
والحقنا بالصالحین، یا اللہ ساڈی موت اسلام تے آئے تے نیک صالح لوگاں وچ سانو موت عطا فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین۔ میرے اللہ گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، گستاخان آل بیت، گستاخان ازواج مطہرات دے مقابلے وچ غلامان صحابہ والے بیت دی مدد فرما۔ ساڑی زندگی اسلام دے اتے بنا دے، خاتمہ ایمان تے فرما دے، قبر وچ اپنے محبوب دی زیارت کرا دے، قیامت وچ انہاں دی شفاعت عطا فرما دے۔ میرے اللہ اے 10 روزہ محافل مجالس قائم کرنے جنہ جنہ لوگوں نے انتظامات وغیرہ کسی بھی طرح دے وچ کچھ بھی حصہ لیا ہے تو میرے اللہ انہاں دی حیثیت دے مطابق نہیں، اپنی شان دے لائق انہوں انعام عطا فرما دے۔ اور محترم جناب عزیزم چشتی صاحب دی خدمات اور انہاں دی تبلیغی جو مصروفیات نے انہاں وچ برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا۔ لو جی اذان